بھی کرنی ہے تو اب وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اب وہ اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اگر اس نے بال کاٹ لیے، ناخن تراش لیے تو بالکل کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اس نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ مستحب عمل ہے۔ تو مستحب کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ ہمارے ہاں نماز جو ہے وہ فرض عین ہے، ہم اس کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مستحب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے، اس کے بارے میں ہمارا بڑا اہتمام ہے اور لوگ کمال اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، آپ نے کر لیا تو سنت ہے، کر لیا تو آپ کو ثواب ہے، نہیں کیا تو آپ کو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بالفرض ذی الحجہ میں 3 یا 4 تاریخ ہوگی تو آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، آپ کے بال بڑے ہوئے ہیں، تو اس کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ کاٹنے چاہیے تاکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اس کے بارے میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے گا کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، بال ناخن کاٹ لیے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرنے کے حوالے سے بڑا سوال آیا ہے۔ دیکھیے 3 حصے کرنا سنت ہے اور 3 حصے کرنا اچھی بات ہے، مستحسن عمل ہے۔ 3 حصے کرنے چاہیے، ایک دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ایک اپنے لیے، اور ایک غریبوں کا، مسکینوں کا، اور جو ہے مفلس لوگوں کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے اس نے قربانی کا جانور لیا، جیسے موجودہ دور میں 40-50 ہزار کا جانور آ رہا ہے، 18-20 کلو اس میں گوشت ہے، وہ کیا بانٹے گا اور کیا پکائے گا؟ اب اس کے لیے کہ اگر اس کے گھر میں اس کے افراد خانہ کافی سارے ہیں، اس کے بچے آ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، تو ان کو پکا کے بطور ضیافت اگر وہ سب کو وہ اپنے گھر میں ہی کھلا دیتا ہے تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ قربانی میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا۔ اور اگر اس کو اپنے گھر میں ضرورت ہے اور اس کے 3 حصے اس نے نہیں کیے اور سارا گوشت اپنے خود صرف کیا، اپنے استعمال میں لایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے، ختم میں کچا گوشت جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں تو عمومی طور پہ ہمارے اطراف میں جو ہے نا، جب تک وہ کچا گوشت ختم میں نہ رکھیں وہ کہتے ہیں ختم نہیں ہوا، تو لہٰذا کچا گوشت ختم میں رکھنا، اس کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اگر آپ نہ رکھیں، پکا ہوا بھی نہ رکھیں، کوئی شے بھی نہ رکھیں، بس دعا کر دیں تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ کھانا سامنے رکھنا یا گوشت ضروری ہے، کچا رکھنا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے کچا گوشت ختم شریف میں نہیں رکھا تو بالکل ختم شریف ہو جائے گا، اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ پھر ختم دلانے کے بعد کھال جو ہے وہ جانور کی دی جاتی ہے۔ بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ جب تک ختم شریف نہیں لگتا بھئی کھال نہیں دینے والے ہم جانور کی، تو وہیں پڑی رہتی ہے۔ تو لہذا اگر کھال دے دی جائے پہلے تو اس کا ختم سے کوئی لنک نہیں ہے، آپ دے دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک ختم نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم کھال تب تک نہیں دیں گے، یہ بھی بے سر و پا بات ہے، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت میں اس کی۔ اور ایک اور سوال ہے، ختم کے لیے کہتے ہیں بندے اکٹھے کرتے ہیں، 10 12 15 بندے اکٹھے کر کے پھر ختم دلاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اتنا عید والے دن پہلے دوسرے دن یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیر ہوئے ہوتے ہیں اور ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہم ان کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کھینچ کھینچ کے ترلے اور منت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے گھر میں اور ختم شریف دلانا۔ دیکھیے ختم کے اوپر بندوں کا اکٹھا کرنا، اس کا قربانی سے لنک نہیں ہے۔ اگر آپ نے قربانی کی ہے، ذبح کی ہے، اور آپ نے گھر میں اس کو کباب یا گوشت بنایا ہے اور آپ نے اکیلے بیٹھ کے اوپر بھی آپ نے اس کے اوپر ختم شریف پڑھا ہے، دعائے خیر کی ہے، تو وہ بھی کافی ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے بالکل ختم دلایا ہی نہیں، قربانی کا جانور آپ نے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور اس کو تقسیم کر دیا، آپ کی قربانی مکمل ہو گئی۔ قربانی کو ختم کے ساتھ لازم و ملزوم کر کے لنک بنا کے جوڑنا یہ درست نہیں ہے کہ جب تک ختم نہیں دلائیں گے قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ختم شریف ایک ایصال ثواب ہے، ایک دعا ہے، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے، ہم اہل اللہ کے لیے، ہم نیک لوگوں کے لیے اس میں دعائے خیر کرتے ہیں اور ہم ان کو تحیہ پیش کرتے ہیں۔ تو لہذا قربانی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 10 12 15 بندے بلا کے ختم شریف پڑھ کے تو پھر ہی قربانی ہوگی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کا کوئی بھی قربانی سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے کہ اگر آپ نے ختم نہیں دلایا 10 بندوں کو اکٹھے کر کے تو آپ کی قربانی نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جانور قربانی کا ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کر دیا تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ آپ نے گھر میں خود اکیلے بیٹھ کر دعا کی تو پھر بھی آپ کی قربانی ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کا اجتماع اکٹھا کیا جائے اور گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے اس گرمی کے موسم میں اسی کام پہ لگا دیا جائے کہ 5-6 کلو آپ نے کباب بنانے ہیں اور آپ نے 20 لوگوں کی روٹیاں بنانی ہیں اور بس اس کام پہ ان کو لگا دیا جائے، اور جب تک یہ نہ ہو تو پھر ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا اپنا کوئی رواج تو ہو سکتا ہے یا اپنا کوئی عمل ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ 20 لوگوں کا بلا کے ان کو تو پھر ہی دعا کی جائے۔ ایک بندہ بھی دعا کرے تو ہو جاتی ہے، وہ بھی نہ کرے پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ رات کو قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنا وہ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور رات کو ذبح کیا
ٹھیک ہے، جہاں پہ روشنی ہو اور آسانی کے ساتھ قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جا سکے، نظر آ سکے. تو رات کو اگر کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو فبیہا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات کو بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے، بالکل اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے. پھر ایک بڑا عجیب کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور میں نے بڑے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اسی میں مبتلا ہیں، کہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 قربانیاں اپنی امی کی پوری کرنی ہیں، اور پھر 7 قربانیاں اپنے ابو جان کی دینی ہیں، اور پھر اپنی شروع کرنی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات، یہ 7 قربانیاں کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے کے آئے ہیں، شریعت میں نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے نام کی نفلی قربانیاں دینی ہیں تو آپ 700 دے دیں، آپ 7000 دیں، آپ کی جتنی زندگی ہے تب تک آپ دیں. یہ نہیں کہ 7 دینے کے بعد آپ نفلی قربانی ان کی نہیں دے سکتے. آپ یہ 7 والا فگر بالکل نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے کہ پہلے 7 ان کی اور پھر ابو جان کی اور پھر اپنی. اگر آپ پر قربانی واجب ہے، اگر آپ پر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ پر قربانی بھی ضروری ہے. اگر آپ پر قربانی ضروری تھی اور آپ نے اپنی نہیں دی اور اپنے والدین کے لیے نفلی دے دی تو آپ عند اللہ مجرم ہوں گے، کیونکہ قربانی تو آپ پر واجب تھی، ان کے لیے تو نفلی تھی. تو لہٰذا نفلی چیز جو ہے وہ واجب تھوڑی ہوتی ہے، نہ وہ فرض ہوتی ہے. تو جس کے اوپر فرض یا واجب ہے پہلے وہ تو ادا کرے نا. نفلی چیز تو بات کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ 2 قربانیاں کر لیں، ایک اپنی کر لیں، ایک اپنے والدین کی نفلی قربانی کر لیں، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کہ پہلے 4-7 ان کی کرنی ہے، پھر ابو جان کی کرنی ہے، پھر اپنی کرنی ہے، یہ بالکل کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلی قربانی آپ کے اوپر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی الگ قربانی لیں اور نفلی قربانی جو ہے وہ ان کی الگ سے کریں. ایک اور متعدد بار یہ سوال مجھ سے اس مرتبہ ہوا ہے کہ پہلے جب بندہ زندگی میں پہلی مرتبہ قربانی کا آغاز کرتا ہے، قربانی سٹارٹ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کے نام کی قربانی دے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دے، پھر وہ اپنی قربانی کا آغاز کر سکتا ہے. تو لہذا ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہم اپنے نام کی قربانی دیتے ہیں جو ہم پر واجب ہے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، صاحب مال ہونے کی وجہ سے جو ہم پر قربانی واجب ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے نا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں، قربانیاں، ہمارا جینا مرنا، یہ سارے معاملات یہ تو اللہ کے لیے ہیں، ان میں تو للہیت ہے، یہ تو ہے ہی اللہ کے لیے. تو یہ جو ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے اللہ کے نام کی دینے کے بعد پھر آغاز کریں اپنی قربانیوں کا، لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں یہ نہیں ہے. بلکہ جب آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے، تو قربانی بھی ضروری ہے. تو لہذا یہ والا کانسیپٹ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ ساری عبادات ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں اور للہیت ہوتی ہے اس کے اوپر. وہ آپ کے اوپر قربانی ہے تو آپ ضرور کریے. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی جو سری ہے نا، سری یعنی جو سر، اس کو بھی اس کو صدقہ کریں، اس کو گھر میں نہیں رکھنا، اس کو آپ کھا نہیں سکتے. لہذا یہ بالکل بے سروپا بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سری کا گوشت بنائیں، کھائیں تو آپ بنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو باز دے دیں اور قربانی تبھی ہوگی جب آپ کی جو ہے وہ قربانی کی جو سری ہے جانور کی وہ بھی آپ صدقے میں کر دیں. لہذا یہ بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل نہیں ہے. پھر قربانی کے گوشت جو ہیں، یہ اس کے بارے میں ایک بڑا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ محرم کے مہینے تک قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے. اور بھئی آپ اس کو، جب آپ کا حصہ ہے نا تو آپ چاہے اس کو پورا سال رکھیں، آپ کی مرضی ہے. یہ جلدی قربانی کا گوشت استعمال اس لیے کہا گیا تھا شروع میں کہ اس وقت جو ہے اس دور میں نہ فریزر تھے، نہ فریجیں تھیں، اور نہ اس طرح گوشت رکھا جا سکتا تھا، تو اس کو خراب ہونے کے ڈر سے ایسا کیا جا سکتا. اب فریزر موجود ہے، آپ اپنے حصے کا گوشت چاہے 6 مہینے رکھیں، 3 مہینے رکھیں، محرم میں کھائیں، محرم کے پہلے کھائیں یا بعد میں کھائیں. اس کی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ محرم تک اس کا گوشت نہیں رکھ سکتے، پہلے اس کو کھانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایک اور بڑی بات مشہور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے دن جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں کھاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کا جو گوشت ہے نا اس سے ہم نے روزہ کھولنا ہے، تو لہذا اس کو تو روزہ کہنا ہی غلط بات ہے. روزہ نیت کے ساتھ، پورا دن نیت کے ساتھ، نہ کچھ کھانا نہ پینا، اور نیت کرنا اور سحری کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کی ہوتی ہیں. تو لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اس کے اوپر روزے کا اطلاق نہیں آتا اور نہ ہی روزے کا لفظ بولنا چاہیے.
ٹھیک ہے، بالکل نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں قربانی کے گوشت سے ہی کھاؤں گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے عید الفطر ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیز میٹھی کھا کے مسجد کو جانا یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے بڑی عید، اس میں عید پڑھ کے آ کر کچھ کھانا سنت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت ہی جائے، یہ مستحب عمل ہے. آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی کریں کوئی اور چیز بھی آ کے آپ کھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شام تک آپ کا گوشت نہیں بنا، کباب نہیں بنے تو آپ جو ہے وہ شام تک کوئی چیز نہیں کھائیں گے. بالکل ایسی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ عید پڑھنے کے بعد جو دل میں آتا ہے آپ کھائیں، گوشت کھائیں یا کوئی اور چیز کھائیں، ایسا کرنا جائز ہے. پھر عورت کا ذبیحہ، یہ بھی بڑا مسئلہ عام تھا کہ عورت جانور جو ذبح کرتی ہے وہ جائز نہیں ہے. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اگر عورت کو جانور ذبح کرنا آتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے، وہ ذبح کر سکتی ہے. تو اگر کسی عورت نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو بالکل جائز ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے. جس طرح عام مرد اور مسلمان کرتے ہیں، اسی طرح عورت کا ذبیحہ بھی بالکل حلال ہے، جائز ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں. اور ایک اور آخری مسئلہ ہے کہ جو عورت پر قربانی، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ واجب ہے یا نہیں. تو دیکھیے کہ عورت پر جو قربانی ہوتی ہے نا، واجب ہوتی ہے اگر عورت صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، سونا ہے، پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، تو یقیناً اس کے اوپر قربانی ہے، وہ قربانی کرے گی. اور اگر اس کا جو مال ہے اس کے وہ عارضی مالک ہے، اس کے پاس جو سونا ہے وہ خامد نے پہننے کے لیے دی ہے کہ جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، اور پیسے رکھنے کے لیے دیے ہیں، تو پھر مرد پر قربانی ہے، عورت پر نہیں ہے. اور اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کی ذاتی حیثیت میں سونا چاندی پیسے اس کے پاس موجود ہیں، تو بالکل یقیناً وہ قربانی کرے گی. اور جس طرح مرد پر قربانی ضروری واجب ہے، اسی طرح عورت پر قربانی واجب اور ضروری ہے. عمومی طور پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عورت پر قربانی نہیں ہے، عورت الگ سے قربانی کرے گی اگر اس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے یا سونا چاندی ہے. لہذا یہ ویڈیو بہت ضروری تھی، اس کے سوالات کے جوابات بہت ضروری تھے. عمومی لوگ وہم اور توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے، اپنے سبسکرائبر سے میں بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ باتیں جن جن لوگوں تک پہنچیں گی نا، اگر ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، ان تک یہ دینی معلومات پہنچیں گی، تو یقیناً میرے ساتھ آپ بھی ثواب میں ضرور شریک ہو جائیں گے. دیکھیں نا، دائیں بائیں کی چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں جس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا. دین کی بات اگر ہم شیئر کریں گے اور لوگوں تک یہ زیادہ سے زیادہ پہنچے گی تو یقیناً اس میں آپ میرے ساتھ ثواب میں ضرور شریک ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو اس کا ثواب، اس کا اجر ضرور ملے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، یہ 7 گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیے، تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں علمی حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اس کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو سب سے ملے، آپ کو سب سے پہلے ملے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.